بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت ہر انسان پر آنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے لیے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا، لیکن اچھے اعمال والوں کو جنت کا انعام دیا جائے گا اور برے اعمال والوں کو جہنم کا عذاب ملے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں داخل فرما دے گا؟ نہ ان سے کسی قسم کا سوال ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی حساب کتاب لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے اعمال یعنی کام ہیں جن کی بدولت انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں دنیا سے جانے والا شخص کیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ اس کے علاوہ رمضان میں انتقال کرنے والے شخص کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے تو اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا پیارے دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کی شروع ہوتے ہی اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور مغفرت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر اتنی مہربانیاں کرتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا کوئی ایک بندہ ایسا عمل کر لے جو مجھے پسند آ جائے اور میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے گناہ گار بندوں کو بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی تلخ یعنی کڑوی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا اور آخرت میں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان وہاں سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر وہاں سے نجات حاصل نہ ہوئی تو آگے کی ساری منزلیں اس سے بھی زیادہ دشوار ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں ان تمام منظروں میں سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک منظر قبر کا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو آسانی کے ساتھ پار کر لے گا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی انسان قبر کی اس پہلی منزل کو طے نہ کر سکا تو اس کے بعد کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ کٹھن اور ہولناک ثابت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سے مواقع عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے کئی موقع دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی بے حساب مغفرت کروا سکتا ہے۔ انہی موقعوں میں سب سے خوبصورت اور افضل ترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے رمضان میرا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا یعنی بدلہ ہوں۔ پیارے دوستو، رمضان کا یہ پاک مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور انہیں بے حساب بخش دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو رمضان میں موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ یعنی حج کے اہم دن کے دن موت آ جائے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اس شخص کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور بد نصیب کو قید کر دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی اس کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گناہ گار بندے اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنی بخشش کا سامع کر لیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندوں کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، اس کی رضا حاصل کر سکے، جنت کا حقدار بن جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو شخص انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس سے کسی قسم کا حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رمضان المبارک میں مرنے والے شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی کافر یا مشرک شخص مر جائے تو کیا اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، اس بارے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا اور اسے بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جانا، یہ تمام چیزیں ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانے گا اور آپ کی تعلیمات کو دل سے قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنا وسیع یعنی بڑا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے اپنے گناہ گار بندوں کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیتا ہے، وہ گناہ گار چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ ہو یا کوئی اور وقت، مغفرت کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسے لوگوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مغفرت اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا پہلی شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے میں انہیں بھی اپنی رحمت سے بخش دے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا اور اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب رکھنے والا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام گناہوں سے بچائے، اپنی پوری زندگی اسی کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں جو بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور برے کام کیوں سر انجام دیتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ دراصل رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے نفس یعنی اندرونی خواہشات اور اس کی عادتیں اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یعنی شیطان کا کام صرف بہکانا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان پہلے سے ہی گناہ کرنے کا عادی ہو تو اس کی بری عادتیں اسے بنا شیطان کے بھی گناہ میں دھکیل سکتی ہیں۔ اس لیے رمضان میں ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے، اچھے کاموں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ باحوالہ مسند احمد۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، رمضان برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، ان میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ سنن نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، باحوالہ سنن ترمذی۔ تو دوستو، ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر 11 مہینے تک لگاتار گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں جب شیطان قید ہو جاتا ہے تب بھی اس کی گناہوں کی عادت جاری رہتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ کرنے میں شیطان کے بہکاوے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی نفسانی خواہشات اور عادتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو اپنے گناہوں کی عادت سے نکلنے کا ذریعہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرت اور جہنم سے نجات کی خوشخبریاں عام ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے اس نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اہم سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں وفات پا جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی خاص بشارت ہے؟ کیا انہیں عذاب قبر سے چھوٹ ملتی ہے؟ اس مضمون میں ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے، جس میں اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور علماء کے اقوال کی بنیاد بنایا جائے گا۔
رمضان میں موت ایک خصوصی رحمت۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بعض مخصوص اوقات اور مہینوں کو خاص برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، اور رمضان المبارک ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان رمضان میں وفات پاتا ہے اس کے لیے خصوصی مغفرت اور رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان میں رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں وفات پاتا ہے وہ اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 2، رمضان میں وفات پانے والے کی مغفرت۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے مغفرت کی قوی امید ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ شہادت کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مخصوص حالات میں مرنے والوں کو شہید کا درجہ دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو شخص پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے، جو شخص طاعون کی وبا میں مرے وہ شہید ہے، جو شخص دب کر مرے وہ شہید ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ جو شخص رمضان میں نیک اعمال کرتے ہوئے وفات پائے وہ بھی اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 3، رمضان میں مرنے والوں کے لیے عذاب قبر میں نرمی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر مرنے والے کو قبر میں سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض مخصوص افراد کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا رمضان میں مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ اس بارے میں کوئی مستند حدیث موجود نہیں جو براہ راست یہ کہے کہ رمضان میں وفات پانے والا مکمل طور پر عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ البتہ بعض روایات میں رمضان کی برکتوں اور مغفرت کا ذکر ملتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے آسانی کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، نیک عمل کے ساتھ وفات پانے والے کی فضیلت۔ قرآن و حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان اور نیک اعمال پر ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ رمضان چونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان اس بابرکت مہینے میں عبادت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں یا کسی نیک عمل میں مشغول ہو کر وفات پائے تو اس کے لیے ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ کسی نیک عمل پر ہو وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو شخص رمضان میں عبادت یا روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کے لیے نجات کی امید قوی ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں موت خصوصی بشارت۔ اگر کوئی شخص رمضان کے دوران روزے کی حالت میں وفات پا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں مرے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ روایت واضح کرتی ہے کہ رمضان میں خاص طور پر روزے کی حالت میں وفات پانے والا شخص اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، رمضان میں مرنے والے کا حشر۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث ایک عظیم بشارت ہے۔ قیامت کے دن روزہ داروں کو بلایا جائے گا اور انہیں جنت کے ایک خاص دروازے ریان سے داخل کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کسی کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 7، رمضان میں مرنے والے کے لیے اہل خانہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی مسلمان کا کوئی قریبی عزیز رمضان کے دوران وفات پا جائے تو اہل خانہ کو چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، صدقہ جاریہ کا کوئی عمل کریں، جیسے کنواں کھدوانا، قرآن تقسیم کرنا یا کسی مسجد کی تعمیر میں مدد دینا۔ اس کی طرف سے روزے حج یا نوافل کی قضا ادا کریں اگر اس کی زندگی میں رہ گئے ہوں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ نیک اعمال میں مشغول ہو کر خاص طور پر روزے کی حالت میں وفات پاتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے
مغفرت اور جنت کی قوی امید ہے۔ البتہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نیکی، پرہیزگاری اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارے، تاکہ جب بھی موت آئے وہ بہترین حال میں آئے۔ رمضان میں وفات ایک سعادت ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی اس کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اچھی موت عطا فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔